شیلف ریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بکس ریڈنگ کے بارے میں سنا ہوگا. ہم اخبار، نیوز، کتاب یا کچھ جرنلز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بک ریڈنگ کر رہے ہیں. تو لائبریری کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ شیلف ریڈنگ. شیلف ریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ شیلف ریڈنگ کے اندر یہ کیوں کرتے ہیں ہم، کیا کیا عوامل اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، کیسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، کام کی جاتی ہے، تو یہ سارے سوالات کے جواب آج ہم دیکھیں گے. شیلف ریڈنگ کے اندر میں ایک لائبریری کے اندر موجود ہوں، تو اسی لائبریری کے اندر سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیلف ریڈنگ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتی ہے. جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں لائبریری سائنس کے، ان کو جاننا یہ ضروری ہے. یہ بلکہ جہاں پہ بھی جائیں گے سب سے پہلے وہ یہی ایک سوال، بنیادی سوال ہے، اور یہ سب سے پہلے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی پروفیشنل آدمی کو جب وہ کسی لائبریری کو جوائن کرتا ہے، چاہے وہ پبلک لائبریری ہو، یونیورسٹی کی لائبریری ہو، نیشنل لائبریری ہے یا کوئی کالج کی لائبریری ہے. تو یہ سب سے پہلا جو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے وہ شیلف ریڈنگ کا ہوتا ہے. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیلف ریڈنگ کس کو کہتے ہیں، اور آپ اس میں آپ کو بالکل ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی شیلف ریڈنگ کے حوالے سے. جی، شیلف ریڈنگ کا جو پہلا مرحلہ ہے کہ جیسے اوپن ایکسیس، جہاں پہ اوپن ایکسیس ہوتی ہے وہاں پہ شیلف جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اوپن ایکسیس کا مطلب ہے کہ الماری کھلی ہوئی ہے، کتابیں اوپن پڑی ہوئی ہیں، کسی نے جیسے میں نے یہ کتاب یہاں سے اٹھائی اور یہاں سے میں نے اس کو بیٹھ کے پڑھا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی دیر میں پڑھتا رہا. پڑھنے کے بعد جب میں اٹھا اس کتاب کو اٹھایا، میں نے یہاں سے اس الماری سے تھا اور اب مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے اس کو کہاں رکھنا ہے، تو میں نے رکھ اس الماری میں دیا. جب میں نے اس الماری میں اس کو رکھا تو جب میں دوبارہ کل آیا ہوں، 1 دن چھوڑ کے آیا ہوں، تو میں نے دوبارہ اسی الماری میں آ کے دیکھا تو وہاں پہ وہ کتاب نہیں تھی. کتاب مس مینیج ہو گئی یا مس آرگنائز ہو گئی، کسی جو اس کی اصل لوکیشن تھی وہاں سے وہ ہٹ کے دوسری جگہ پہ چلی گئی. تو اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے ہم بہترین جو ہے سروسز فراہم کرنے کے لیے اپنے کسی بھی کاری کو شیلف ریڈنگ ضرور کرتے ہیں. شیلف ریڈنگ کا جو بنیادی مقصد ہے کہ وہ جو کتابیں الماری میں پڑی ہیں وہاں سے اٹھا کے کسی اور الماری میں چلی گئیں. فرض کریں میں تھوڑا سا یہ دکھاتا ہوں آپ کو، یہاں پہ دیکھیں یہ کیمسٹری لکھا ہوا ہے. اب یہ کیمسٹری کی لائبریری ہے، کیمسٹری کی شیلف ہے، یہاں پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. میں نے یہاں سے کتاب اٹھائی، پڑھی، اس کو رکھ دیا میں نے یہ اس ناول یا افسانے میں نے رکھ دیا. میں یوزر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ کتاب کہاں رکھنی ہے. عمومی طور پہ لائبریریوں کے اندر پاکستان کی جو لائبریری ہے وہاں پہ یہ ایک پرنسپل پایا جاتا ہے، اور یہ لائبریرین ان کو ضرور قارئین کو کہتے ہیں کہ آپ نے جہاں پہ کتاب پڑھی وہاں پہ رکھیں اور اٹھ کے آپ چلے جائیں. یہ لائبریرین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب اٹھا کے اس کی اصل جگہ پہ رکھیں. لیکن بعض یوزر ایسے ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتا یا ان کو پتہ نہیں ہوتا، یا ہمارے لائبریرین ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ نے کتاب جہاں سے اٹھائی ہے وہاں پہ رکھنی ہے. نہیں، بلکہ جہاں پہ جس ٹیبل پہ آپ بیٹھ کے ریڈ کر رہے ہیں، ریڈنگ ٹیبل کے اندر وہاں پہ ہی رکھ کے آپ چلے جائیں، خود رکھ لیں گے. تو یہاں سے آ کے وہ کنفلکٹ ایک آتا ہے کہ یوزر خود کتاب اٹھاتا ہے اور خود واپس رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس رکھنے کی کوشش میں وہ کتاب جو ہے اصل لوکیشن کے اوپر نہیں جاتی، غلط ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال کو نپٹنے کے لیے ہم کہتے ہیں شیلف ریڈنگ کرنا. اب شیلف ریڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ شیلف ریڈنگ کے حوالے سے پھر میں ایک کتاب اٹھاتا ہوں. یہ کیمسٹری کی کتاب میں نے اٹھائی ہے. اب ہم کتاب کو ارینج کیسے کرتے ہیں؟ اس کے پاکستان کے اندر 2 طریقے ہوتے ہیں کتاب کو شیلف کے اوپر اور آرگنائز کرنے کے یا ارینج کرنے کے. نمبر 1 کیا طریقہ ہے جی؟ ہم کلاسیفیکیشن نمبر لیتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن کے تحت ہم کتاب کو ارینج کرتے ہیں، یہ کتاب کو آرگنائز کرتے ہیں. جب کلاسیفیکیشن کے تحت ہو جاتی ہے تو فردر پھر اس کے بعد ہم اس کا کال نمبر لیتے ہیں. کال نمبر میں کیا آتا ہے؟ کتاب کا ٹائٹل یا اس کا مصنف. پاکستان کے اندر زیادہ پریکٹس چلتی ہے کہ مصنف کے حساب سے، مصنف کے آخری نام کے جو 3 ورڈ ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہم ترتیب لگاتے ہیں. فرض کریں کیمسٹری کا ہے، کیمسٹری ہمارے پاس اس کا کلاسیفیکیشن DDC کے اندر 540 کے اندر رکھتے ہیں. 540 کے اندر کیمسٹری تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی کہ ساری کتابیں ہیں، لیکن جب ان کی فردر ارینجمنٹ کریں گے تو الفابیٹیکلی کریں گے. فرض کریں ایک مصنف ہے، اس کا نام A سے شروع ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی کتاب ہے. کسی کا جو نام ہے وہ Z کے اوپر ہے تو Z میں چلا جائے گا. تو اس حساب سے جب ہم دوبارہ کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے آرگنائزنگ آف بکس آن شیلفز، کہ شیلف کے اوپر ہم کتابوں کو کیسے رکھتے ہیں. اب دوبارہ پھر اسی ٹاپک پہ آتا ہوں کہ بک شیلفنگ کیا ہوتی ہے. ایک لائبریرین وہ روزانہ کی بنیاد پہ پوری جو اس کی لائبریری ہوتی ہے اس کو ایک نظر لگاتا ہے، نظر دوڑاتا ہے، اس کو ایسے چلتا جائے گا، دیکھتا جائے گا، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی کتاب. فرض کریں کیمسٹری کی یہ شیلف ہے، یہ کیمسٹری کا یہ خانہ ہے، تو اس کے اندر کوئی کتاب اردو کی پڑھی ہے تو وہ فوراً پتہ چل جائے گا کہ کوئی ناول پڑھا ہے، کوئی افسانہ پڑھا ہے، کوئی شاعری پڑھی ہے، تو وہ وہاں سے فوراً اٹھا لے گا اور اس کو اس کی اصل جگہ پہ رکھ دے گا. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یوزر جب بھی آئے گا اس کو کتاب اس کو چاہیے، کیمسٹری کی چاہیے تو وہ کیمسٹری میں ہی ملے گی. اس کو اردو کا ناول چاہیے تو ناول کے خانے میں ہی اس کو ناول ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اردو والا جو ناول ہے وہ آپ کو کیمسٹری کے خانے میں ملے یا کیمسٹری والی جو بک ہے وہ آپ کو ملے اردو والے خانے میں. تو یہ چیز ضروری ہے. اس کو کہا جاتا ہے بک جو ہے بک شیلفنگ کے بعد بکس جو ہے اس کو آپ نے اصل جگہ پہ واپس رکھنا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے شیلف ریڈنگ. کہ شیلف ریڈنگ آپ نے روزانہ ایک لائبریری کا وزٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سی کتاب اپنی اصل خانے سے ہٹ کے پڑھی ہے، اس کو اٹھا کے اس کے اصل خانے پہ رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے بک شیلفنگ یا بک ریڈنگ.